بزرگ صدر محفل محترم رانا نذیر احمد خان صاحب، محترم میجر رانا عبد الرحمان صاحب، میرے والد کے ساتھی ہیں سب، محترم رانا امتیاز احمد خان صاحب، اسٹیج پہ ساری قیادت بیٹھی ہوئی ہے، ایم پی اے میجر راؤ طارق صاحب، سندھ سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، کشمیر سے بھی آئے ہوئے ہیں، ملتان سے بھی آئے ہوئے ہیں، سب جگہ سے تشریف لائے ہیں۔ میں سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب ماشاءاللہ بتا رہے تھے کہ جناب وہ ایک جو امریکہ کا ان کا پھیرا ہوتا ہے وہ $15,000 کا ہوتا ہے کم از کم۔ تو میں نے کہا یہاں شاید ایف بی آر والے بھی بیٹھے ہوں گے، وہ بھی نوٹ کر رہے ہوں گے۔ تو میں رو صاحب سے یہی کہوں گا کہ یار خود جا حسیب خود جا، اسے سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ نے یہ ایک ادارہ یہاں پہ بنایا ہے، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے جیسے جس جانب اشارہ کیا ہے میجر رانا عبد الرحمان صاحب نے، اور پھر اس کے بعد رانا نذیر احمد خان صاحب اور رانا امتیاز صاحب بھی فرمائیں گے، تو میں آپ کو یہ تجویز دوں گا اور ہم آپ کے ساتھ باہم مشورہ کر کے ہم اس جگہ پہ قائم پور پہ کوئی ایک یونیورسٹی کا کیمپس بنا دیتے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ مل کے، اور یہ تاکہ یہاں کے بچے اور بچیاں ہم یہ جو 1 سال کے ٹکٹوں کے پیسے نا ادھر لگا دو یہاں اسی پہ جو ہے نا جی، یہ صرف تھوڑی سی توجہ کر دیں، باقی ہم انشاءاللہ دھکا ساتھ لگا دیں گے۔ عادل تو باقی سب نے محبت کی، پیار کی بات کی ہے، اپنا راؤ قیوم شاہین صاحب نے بھی کہا ہے، یقیناً وہ والد صاحب رانا نور الحسن صاحب اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو بخش دے، اور وہ اور طرح کے لوگ تھے، وہ اور بریڈ تھی، وہ اور ان میں رانا نذیر احمد خان صاحب اور رانا عبد الرحمان صاحب موجود ہیں، بھائی امتیاز صاحب بھی ابھی اسی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تو لیکن ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ جس حد تک ہم کوشش کر سکیں، میں نے اپنے تئیں پوری کوشش کی ہے۔ میں اس خطے کے لیے جو جنوبی پنجاب ہے، جو سرائکی بیلٹ ہے، اس کے اندر میں نے نئی 6 یونیورسٹیاں بنائی ہیں اللہ کی مہربانی سے، جس میں سے 4 ملتان شہر کے اندر بنائی ہیں اور ایک بھاولپور میں بنی ہے چولستان ویٹرنری اور اینیمل سائنسز کی یونیورسٹی، اور ایک رحیم یار خان میں بنی ہے آئی ٹی کی یونیورسٹی، اور اب ہم نے ایک آئی ٹی پارک ملتان کے لیے بلاول بھٹو صاحب سے لیا ہے۔ 1 ارب روپیہ سندھ حکومت ہمیں دے رہی ہے، ہم ملتان میں 1 ارب روپے سے آئی ٹی پارک بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور میری خواہش ہوگی کہ پیر صاحب آپ جہاں روحانی فیض دے رہے ہیں، جسمانی فیض دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے بچوں کا سب سے بڑا حق ہے آپ کے اوپر اور یہاں کے رہنے والوں کے اوپر کہ وہ آپ ان کو یہاں پہ ایک یونیورسٹی کا کیمپس بنائیں۔ ہم آپ یہاں اسی جگہ میں یہاں سے سبھی طرح کے بچے اور بچیاں فیضیاب ہوں، یہاں سے وہ باہر جا سکیں، ان کے لیے راہیں کھل سکیں ان کے لیے۔ آج کل پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹروں کی مانگ ہے، نرسز کی یہاں رانا طفیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کے ادارے چلا رہے ہیں۔ تو آپ بھی جو ہے وہ اس جگہ کو استعمال میں لائیں، ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کو اس کا مشورہ دیں گے، آپ کی مدد کریں گے تاکہ یہاں کے بچے اور بچیوں کو فائدہ ہو سکے اور جس حد تک ہو سکتا ہے۔ اور جو بھائی نے کہا ہے بھی محبت بانٹیں، پیار بانٹیں، اور بھائی میں تو ملتان والوں کو تو میں نے اتنا پیار کیا ہے، اتنا ان کو چوما ہے، ان کو وہاں سے پیار کیا ہے جہاں اتنا تو ان کی لگائیوں نے بھی نہیں پیار کیا ہوگا ان کے ساتھ، اتنا ان کو اپنا جو ہے وہ۔ خیر میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے 5ویں دفعہ پارلیمنٹ کے اندر بھیجا ہے، اور میں مسلسل 22 سال سے اندر جو ہے پارلیمنٹ میں گیا ہوں،
پھر ہم نے ملتان کے لیے الحمدللہ میٹرو بنائی ہے, ہم نے ملتان کے لیے کڈنی ہاسپٹل بنایا ہے, ملتان کے لیے چلڈرن کمپلیکس بنایا ہم نے, ملتان کے لیے جو ہم سے بن پڑا ہے. اور اب ہم وہاں پہ لینگویج سینٹر بنا رہے ہیں. ابھی آج کے دن وہاں پہ افتتاح ہم نے رکھا ہوا تھا, 3 تاریخ کو یوسف رضا گیلانی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, انہوں نے اس کا افتتاح کرنا تھا. جرمنی کی ایمبیسی سے لوگوں نے آنا تھا, لیکن فلڈ کی صورتحال کے پیش نظر وہ پروگرام اب کینسل ہو گیا. ابھی 21 تاریخ کو جا رہا ہے وہ پروگرام. ہم وہاں پہ جرمن لینگویج کا سینٹر کھولنے جا رہے ہیں, وہاں پہ اسپینش زبان کا سینٹر کھولنے جا رہے ہیں, وہاں پہ چائنیز اور کورین اور جاپنیز زبان کا سینٹر کھولنے جا رہے ہیں, تاکہ وہاں سے ہمارے بچے اور بچیاں وہاں سے فیض یاب ہو کے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کے اور وہ آگے جا سکیں. ماشاءاللہ ایک تو رانا صاحب کو آپ نے پگڑی پہنائی ہے, راجپوتوں والی کہہ کے پہنائی ہے. ویسے وہ مجھے لگا کہ یہ کوئی دولہا بننے کے چکر میں ان کا جھاکا بھی کھلا ہوا ہے پہلے ہی. وہ پگڑی جو پہنا دی ہے وہ راجپوتوں والی تو تھی نہیں, وہ تھی تو دولہا والی جو پہنا رکھی تھی ان کو پیر صاحب کو. تو یہ اب پگڑی بھی رہو شبیر صاحب, عثمان صاحب ٹھیک کرو اپنی راجپوتوں والی پگڑی جو ہے نا, تو آئندہ جو ہے نا وہ پگڑی راجپوتوں والی ہو. اب یہ پیر صاحب کو آپ نے پھر دولہا والی پگڑی پہنا دی ہے. راؤ صاحب کے ساتھ میری واقعی پہلی ملاقات جو ہے برمنگم میں ہوئی تھی, اور مجھے کسی نے بتایا کہ جی پیر صاحب ہیں, اور میرا بیٹا بھی بیمار تھا, اس کے علاج کے لیے میں لندن لے کے گیا ہوا تھا اس کو. تو بھائی ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں اپنا ماشاءاللہ رام کلی سے, ڈیرہ بدو سے, ملتان سے بہت سارے دوست احباب تشریف لائے ہوئے ہیں. تو میں ملنے کے لیے لندن سے برمنگم گیا ہے, ان کو فون کیا. وہاں جو ہے وہ ان کے گھر کے باہر جو ہے وہ ایسے تھا جیسے آپ آج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ گورے بھی, گوریاں بھی, کالے بھی, کالیاں بھی, بے حساب وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن انہیں جیسے ہی میرا پتہ چلا تو ان کو یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے انہوں نے کہا بھائی ہمارا بھائی آیا ہے ملتان سے, اور رانا نور الحسن صاحب کا بیٹا آیا ہے. تو مجھے انہوں نے ویلکم کیا, وہاں انہوں نے بڑا میرا اکرام کیا, کھانا کھلایا انہوں نے, وہاں پہ وہ بچے کو دم بھی کیا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ وہ خیر وافیت سے ہے اور امریکہ میں پڑھ بھی رہا ہے وہ. تو میں بارے دیگر میں سمجھتا ہوں کہ راؤ صاحب کے یہاں ہونے کا یہ فائدہ ہونا چاہیے, اور اس گرمی کے اندر جو ہے وہ آپ کا بھی امتحان لیا گیا ہے, ہمارا بھی امتحان لیا ہے انہوں نے, راؤ شبیر, راؤ عثمان نے, کہ اتنی ماشاءاللہ پسینے چل رہے ہیں سب کے. لیکن اور سب سے میں زیادہ شکر گزار ہوں رانا نذیر احمد خان صاحب کا, محترم میجر عبدالرحمان رانا صاحب کا, رانا امتیاز صاحب کا, اور یہ سندھ سے جو دوست تشریف لائے ہیں, بھائی اشتیاق بھی تشریف لائے ہوئے ہیں, بھائی راؤ قیوم شاہین صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے دور دراز سے یہ سفر کر کے آئے ہیں. انسان وہی ہے جو دوسروں کے کام آ سکے, جو دوسروں کی یہ وہ اقبال نے کہا تھا نا, خدا کے بندے ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, خدا کے بندے ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو ہم بھی خدا کے بندوں سے پیار کر رہے ہیں, اور آپ بھی پیر صاحب خدا کے بندوں سے پیار کر رہے ہیں. اور مطلب یہ تو سونے پہ سہاگا ہے نا جی, کہ ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا, رنگڑ اور پیر. مطلب جو ہے مطلب یہ اللہ کی مہربانی ہے, اللہ کی عنایت ہے آپ کے اوپر کہ آپ فیض بانٹ رہے ہیں لوگوں کے اندر وہ, اور ان کے دکھ درد کے فاصلوں کو دور کر رہے ہیں. وہ جو فیض احمد فیض نے کہا تھا نا کہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم, قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم, اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم, مختصر کر چلے درد کے فاصلے. درد کے فاصلوں کو کم کرنے میں آپ معاون ہیں, ہم بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں, اپنی جو معمولی سی کوشش کاوش ہے اپنے ان بزرگوں کی مشعل, یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. رانا نذیر احمد خان صاحب, میجر عبدالرحمان رانا صاحب, یہ رانا امتیاز صاحب, یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. یہ ہمارے دھرتی کا ہیرا ہے, یہ ہماری قوم کے ہیرے ہیں. انہوں نے ساری زندگیاں اپنی جو ہے وہ لوگوں کے لیے بانٹی ہیں, لوگوں کے پیار کے لیے بانٹی ہیں. میں آپ سے یہی کہتے ہوئے کہ میں مفکر
نہ مدبر، نہ صحافی، نہ ادیب، نہ کسی درد کا درما، نہ معالج، نہ طبیب، ایک بے مایا سا انسان ہوں، زمانے کا غریب، ایک جذبہ ہے جو اپنوں میں لیے پھرتا ہے، ورنہ اب کون یہاں کس کے لیے مرتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔